بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. کتاب شرح باب ہادی عشر سبق نمبر 11. ابھی تک گفتگو فصل اول کے ابتدائی چپٹر میں ہے اس بات ثانی کے بیان میں، لیکن اس بات ثانی یا اس بات واجب الوجود یا اس بات خداوند تعالی سے پہلے بطور مقدمہ وجود کی اقسام بیان ہو رہی تھی کہ عرض کی تھی کہ وجود کی 3 قسمیں ہیں، یا وجود ممکن ہے، یا وجود واجب ہے، یا وجود ممتنع ہے. تو کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ 3 قسمیں ہیں، تو وہاں پہ واجب الوجود کے ساتھ قید لگائی تھی کہ واجب الوجود لذاته ہی، یعنی تقسیم بندی اس طریقے سے تھی کہ وجود یا معقول عرض کروں بہتر ہے، معقول کو جب ہم خارج میں نسبت دیتے ہیں تو یا تو اس معقول کا وجود خارج میں واجب لذاته ہی ہے یا ممتنع لذاته ہی ہے یا ممکن لذاته ہی ہے. اب سوال یہ کہ آپ نے لذاته ہی کی قید کیوں لگائی ہے؟ اس وجہ سے کہ واجب کی 2 قسمیں ہیں، یا واجب لذاته ہی ہے یا واجب لغیرہ ہی ہے. دونوں واجب ہیں، وہ بھی واجب ہے لیکن ایک واجب لذاته ہی ہے اور دوسرا واجب لغیرہ ہی ہے. تو ہم نے لذاته ہی کی قید اس وجہ سے لگائی ہے تاکہ واجب لغیرہ ہی خارج ہو جائے. انسان کے جو موجود ہے اس ہستی میں، پرندہ کے جو اس جہان میں موجود ہے، پہاڑ کے جو اس جہان میں موجود ہے، یہ سارے کے سارے واجب ہیں لیکن واجب لغیرہ ہی ہیں. کیوں واجب لغیرہ کسے کہتے تھے؟ جب علت تام ہو جائے تو معلول کا وجود واجب ہو جاتا ہے. تو واجب لذاته ہی میں لذاته ہی کی قید اس وجہ سے لگائی گئی تاکہ واجب لغیرہ خارج ہو جائے. اسی طرح جب ممتنع کو بیان کیا گیا تو وہاں پر بھی لذاته ہی کی قید لگائی گئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ممتنع لغیرہ خارج ہو جائے. شریک باری تعالی یہ ممتنع لذاته ہی ہے، لیکن اگر علت نہ ہو تو معلول بھی ممتنع ہے، تو یہ معلول بھی ممتنع ہے، یہ بھی ممتنع ہے لیکن ممتنع لغیرہ ہی ہے، اس وجہ سے کہ علت موجود نہیں ہے. اسی طرح ممکن لذاته ہی فرماتے ہیں یہ جو قید ہے یہ قید حقیقت میں قید توضیحی ہے نہ کہ قید اعتراضی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ممکن لغیرہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس جو بھی ممکن ہے ممکن لذاته ہی ہے، ہمارے پاس ممکن لغیرہ موجود نہیں ہے. تو لذا وہ جو قید ہے وہ قید توضیحی ہے اور باقی جتنی بھی ہم نے 2 قیود لگائی ہیں لذاته ہی کی وہ احترازی ہیں. وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْوَاجِبَ بِكَوْنِهِ لِذَاتِهِ احترازا من الواجب لغیرہ. ہم نے واجب کے ساتھ لذاته کی قید اس وجہ سے لگئی ہے احترازا تاکہ بچاؤ کرے من الواجب لغیرہ سے، واجب لغیرہ سے، یعنی قید احترازی ہے. واجب لغیرہ کی مثال کا وجود المعلول عند حصول علت التامہ، کہ جب علت تامہ ہو جائے تو معلول کا وجود واجب ہو جاتا ہے. فإنه يجب وجوده، اس کا وجود واجب ہو جاتا ہے، لیکن لا لذاته ہی نہیں بلکہ واجب لغیر بل لوجود علت التامہ، بلکہ اس وجہ سے اس کی علت تامہ موجود ہے. اسی طرح وإنما قيدنا الممتنع أيضا بكونه لذاته، ممتنع کے ساتھ لذاته کی قید لگئی ہے احترازا من الممتنع لغیرہ، ممتنع لغیرہ سے بچاؤ کرتے ہوئے. یہ قید احترازی ہے. کا امتناع وجود المعلول عند عدم علته، جس طرح معلول کا وجود ممتنع ہے
کیوں؟ عند عدم علتہ، اس وجہ سے اس کی علت موجود نہیں ہے۔ وہذان القسمان داخلان فی قسم الممکن، اور فرماتے ہیں یہ دونوں قسمیں ممتنع لغیرہ اور واجب لغیرہ، یہ دونوں قسمیں داخل ہیں فی قسم الممکن، قسم ممکن میں داخل ہیں۔ کس طرح؟ لیکن ہم نے ممکن کی تعریف یہ کی تھی کہ جس کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف مساوی ہو، وجود اور عدم دونوں کے ساتھ مساوی ہو، پھر یہی ممکن اگر اس کے ساتھ علت وجودی آ جائے تو یہ ممکن واجب بن جاتا ہے۔ علت تامہ جب آ جائے تو یہی ممکن واجب لغیر ہی بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر علت نہ آئے، علت تامہ نہ ہو تو یہی ممکن پھر ممتنع بن جاتا ہے۔ لذا فرماتے ہیں وہذان القسمان، یہ دونوں قسمیں واجب لغیرہ اور ممتنع لغیرہ داخلان فی قسم الممکن، ممکن کی قسم میں داخل ہیں۔ اب اما الممکن، ممکن میں بھی ہم نے کہا تھا لذاتہ، فرماتے ہیں واما الممکن فلا یکون وجودہ لغیرہ، اس کا وجود لغیرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ فلا فائدہ فی قیدہ لذاتہ، پس ممکن لذاتہ میں لذاتہ کی قید کا لگانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الا لبیان انہ لا یکون الا کذالک، مگر اس لیے اس قید کو آپ ذکر کرتے ہیں کہ ممکن ایسا ہی ہوتا ہے، لا للاحتراز عن غیرہ، نہ یہ کہ غیر سے بچاؤ کے لیے، بنابراً ممکن لذاتہ میں لذاتہ قید توضیحی ہے اور باقی دو میں لذاتہ کی قید احترازی ہے۔ اب ہم ایک دفعہ خلاصہ بیان کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ ہم ممکن اور واجب کے خواص بیان کریں گے۔ خلاصہ یہ تھا معقول کہ جو صورت الحاصلۃ فی العقل، یعنی وہ صورت جو عقل میں حاصل ہو رہی ہے وہ معقول، اذا نسبنا الیہ الوجود الخارجی، جب اس کی طرف وجود خارجی کی نسبت دی جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یتصف بالوجود یا لا یتصف بالوجود۔ یتصف بالوجود یا تو وجود کے ساتھ متصف ہوتا ہے، تو پھر یہ اتصاف اس کی دو قسمیں لذات ہی ہے یا لغیر ہی ہے۔ اگر اس کا اتصاف لذات ہی ہو، یتصف بالوجود لذات ہی، اسے کہتے ہیں واجب الوجود لذات ہی، اور وہ صرف اور صرف خداوند تعالیٰ کی ذات ہے، خداوند تعالیٰ کی ذات ہے۔ البتہ انشاءاللہ بڑی کتابوں میں ہم ذکر کریں گے کہ یہ جو معقول انسان کے ذہن میں آ رہا ہے خداوند عالم کے لیے، جیسے کہ مولا متقیان کے ارشاد گرامی میں بھی ہے کہ جو خداوند عالم کے بارے میں جو چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے وہ بھی کیا ہے؟ آپ کی مخلوق ہے، وہ اوہام، نہج بلاغہ میں وہ آپ کے اوہام ہیں کہ جو خود آپ کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ معقول یرجع الیکم، یہ اس طرح کے جملے نہج بلاغہ میں موجود ہیں۔ تو خلاصہ وہ کیا ہوگا؟ واجب الوجود لذاتی، اور وہ خداوند عالم کی ذات۔ اور اگر یتصف بالوجود لغیرہ ہو، اس کی مثال ممکن الوجود لذاتہ، وہ تمام چیزیں کہ جو ممکن الوجود ہیں عرض کی لذاتی، یہ اس ممکن وجود کی قید توضیح ہے، وہ ممکن وجود ہے۔ جس طرح موجودات جتنی بھی ہیں، مخلوقات جتنی بھی ہیں، یہاں پہ موجودات اور مخلوقات دونوں آپس میں مساوی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک چیز موجود ہو اور مخلوق نہ ہو، لذا موجودات اور مخلوقات کے درمیان نسبت تساوی ہے۔ معقول کی دوسری صورت لا یتصف بالوجود لذاتہ، کہ جو وجود کے ساتھ متصف نہ ہو،
لذاتہ، جس طرح ممتن الوجود لذاتہ، اسے کہیں گے ممتن الوجود لذاتہ، اور وہ شریک الباری، باری یعنی خداوند تعالی، واجب الوجود اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شریک قرار دینا، فرماتے ہیں یہ ممتن الوجود لذاتہ ہے۔ پھر یہی ممکن، فرماتے ہیں یہی ممکن واجب لغیرہ اور ممتنع لغیرہ، یہ اقسام ممکن میں سے، جیسا کہتے ہیں من اقسام الممکن الواجب لغیرہ اور الممتنع لغیرہ۔ الواجب لغیرہ جس طرح وجود المعلول عند حصول علت تامہ، معلول کا وجود جب اس کی علت تامہ حاصل ہو جائے، جتنی بھی مخلوقات خلق ہو چکی ہیں ان تمام کی علت تامہ چونکہ حاصل ہو چکی، سارے کے سارے واجب ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے انسان کے جو حی و حاضر و خارج میں موجود ہے آیا یہ ممکن ہے یا واجب؟ ہم کہہ سکتے ہیں جی واجب ہے، اس کے وجود واجب ہے کیونکہ علت تامہ کی پوری ہو چکی، اور اس کو آپ ممکن بھی کہہ سکتے ہیں، وجود ممکن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ممکن لذات یعنی ذات میں تو ممکن ہے، اس کی نسبت عدم اور وجود طرف مساوی ہے۔ الممتنع لغیرہ کی مثال جس طرح امتناع وجود المعلول عند عدم علتہ، معلول کا موجود نہ ہونا یا معلول کا وجود ممتنع ہے اس وجہ سے عند عدم علت، اس کی علت موجود نہیں ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ درس نمبر 12 میں واجب کے خواص بیان کریں گے، اور اسی طرح اس کے بعد ممکن کے خواص بیان کریں گے، اور یہ تمام مقدمہ ذکر کرنے کے بعد واجب الوجود کی جو دلیل اور برہان ہے وہ انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔